السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد 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 محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا فہما رب زدنا علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا۔ اے میرے محبوب
اے 14 طبق کے سردار، اے تاجدار ختم نبوت، اے میرے محمد، گھن پڑ جائے، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے، اے لوگو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پسند کرتے ہو، دنیا کو چاہتے ہو۔ حضرات توجہ میں طرف، دنیا کو چاہتے ہو، ٹوٹ کر چاہتے ہو، کچھ ہو جائے، حرام مل جائے، حلال مل جائے، کچھ مل جائے، ٹوٹ کر دنیا کو چاہتے ہو، کرسی مل جائے، وزارت مل جائے، کوئی بھی جرم کر دوں بس اس منزل تک پہنچ جاؤں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دینے والوں، لاہوریوں، امت مصطفیٰ کے غیرت مند مسلمانوں، اللہ کا اعلان ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، عقل مند بنو، سمجھدار بنو۔ دنیا یہ مچھر کے پر کی قیمت کے برابر بھی نہیں۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت بھلائی ہی بھلائی کی زندگی ہے۔ وَأَبْقَىٰ، موت نہیں، بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، قرضوں کا بوجھ نہیں، ٹینشن نہیں، بلڈ پریشر نہیں، شوگر نہیں، دل کا مرض نہیں، کینسر نہیں، گنٹھیا جوڑوں کا درد نہیں، معدے کی بیماری نہیں، پیٹ کا معاملہ درد کا تکلیف کا نہیں۔ خیر و ابقا، اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ان کے لیے خیر ہی بنا دے۔ جو چپ بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں خیر ہے کہ نہیں، قرآن کہتا ہے خیر و ابقا۔ اے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں لوگوں، اس میں موت نہیں، دنیا میں موت ہے، آخرت میں موت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، جس مالک کے کل، خالق کے کل، رازق کے کل، حاکم کل نے آج 2021 میں 30 جولائی کا خطبہ جمعہ گرین ٹاؤن لاہور مرکز خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں پڑھانے، پڑھنے، سنانے، سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام، صلاۃ و سلام اس ذات اقدس و اطیب و اطہر پہ جن کا نام مبارک عزتوں بھرا، برکتوں بھرا، رفعتوں بھرا، مقام اور شان اور
ایسی عزت و عظمتوں بھرا کہ جس کی عزت و عظمت کے مقابلے میں مخلوق میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا نام عرشوں پہ احمد ہے اور فرشوں پہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآہل بیتہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات، آج اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے ایک دنیا کا تاجر ہوتا ہے مگر میرا موضوع ہے آخرت کا تاجر، آخرت کا خریدار، آخرت کو خریدنے والا، آخرت کا تاجر۔ قرآن مقدس میں کوئی تمہید نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ قرآن مقدس میں سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو دوستوں کا، دو بھائیوں کا تذکرہ کیا۔ ایک دنیا کا تاجر ہے، ایک آخرت کا تاجر ہے۔ بات وہ جو سنی سنائی نہ ہو، من گھڑت نہ ہو، بات وہ جو اللہ کے قرآن سے ہو اور کلی کملی والے کے فرمان سے ہو۔ دو بھائی ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا، دونوں کی وراثت میں، حصے میں 4,000 دینار آئے، دونوں کو ملے۔ ایک بھائی نے 1,000 دینار کا بہت بڑا رقبہ خریدا، پلاٹ خریدا۔ یہ دنیا کا تاجر ہے۔ دوسرا بھائی، اسے پتا چلا کہ میرے بھائی نے پلاٹ خریدا ہے، تمہارے لاہور میں سب سے قیمتی جگہ کون سی ہے، کون سی کالونی ہے یا کون سا جگہ ہے جو سب سے بڑا قیمتی جگہ ہے؟ آپ کو ہمارا اردو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بولو تو صحیح۔ میں ہر جگہ پوچھتا ہوں، اگر نہیں آتا تو ہم اپنا پشتوں میں پھر بات کرتا ہے۔ اردو سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی قیمتی پلاٹ خریدا۔ بھائی نے پوچھا کتنے کا خریدا؟ اس نے بولا 1,000 دینار کا۔ اس نے 1,000 دینار اٹھایا۔ ایک ایک جملہ قیمتی ہے، توجہ میری طرف ہے۔ اس نے 1,000 دینار اٹھایا، کہیں مسجد بن رہی تھی، کہیں مدرسہ بن رہا تھا، کہیں کسی کی مدد کی جا رہی تھی، خدمت کا کام ہو رہا تھا۔ اس نے 1,000 دینار قصہ مختصر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ میرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، اللہ کے کلام سے کرتا ہوں۔ اور کیا کہنے لگا؟ اے پروردگار، میرے ساتھی نے، میرے بھائی نے 1,000 دینار خرچ کیا اور اس علاقے میں قیمتی کالونی میں، قیمتی جگہ میں پلاٹ خریدا۔ اللہ، میں نے بھی 1,000 دینار اٹھایا ہے اور میں نے تیری راہ میں خرچ کر دیا۔ اس نے دنیا میں پلاٹ خریدا، تو میرا 1,000 دینار کا پلاٹ جنت میں خرید کے میرے نام لگا دے۔
آواز نہیں ہے۔ لوگ جھوٹی باتوں پہ اچھل اچھل کے داد دیتے ہیں جن کا ثبوت اور دلیل بھی نہیں ہوتا۔ ہم تم کو اللہ کا قرآن سنائے گا انشاءاللہ تعالی، تو آپ ذرا جان کے بیٹھیں۔ حضرات پہلے واقعہ مکمل سن لے، پھر قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر جس نے دنیا میں پلاٹ خریدا، نقشہ بنوا کے بہترین خوبصورت بنگلہ اور کوٹھی بنایا، اور اس میں نوکر غلام خریدے، ان کو رکھا دیکھ بھال کے لیے۔ کتنا خرچہ ہوا؟ 1000 دینار، 2 لگ گیا۔ آخرت کے تاجر نے دوسرا 1000 دینار اٹھایا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کہنے لگا الہی میں نے پہلے جنت میں پلاٹ خرید کے رکھ دیا ہے، میرے بھائی نے دنیا میں بنایا، تو میرا محل اسی پلاٹ پہ جنت میں بنا۔ چند دن گزرے، گھر جب مکمل ہوا دنیا کا، اس نے ٹھاٹ باٹ سے شادی کی، دلہن لے آیا اور دعوت کی، اہتمام کیا، خرچہ کیا۔ کتنا خرچہ ہوا؟ کہا 1000 دینار، 3 لگ گیا۔ کہنے لگا اللہ شادی سادگی سے بھی ہو سکتی ہے، میں سنت کے مطابق مسجد میں نکاح پڑھوا لوں گا۔ 1000 دینار اٹھا کے تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں، یا اللہ تو میری بیویاں جو جنت کی حوریں ہیں میرے محل میں بٹھا دے۔ پھر اس نے زمین رقبہ خریدا، کاروبار کیا، کارخانہ لگایا، فیکٹری لگائی، دنیا کا تاجر۔ آخرت کے تاجر نے پوچھا ہاں جی کتنا خرچہ؟ 1000 دینار، 4 ختم ہو گئے۔ اس نے بھی چوتھا دینار اٹھایا، 1000 دینار، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کہنے لگا اللہ میرے لیے تو بھی جنت میں غلمان، نوکر، خادم اور جنت کو سجا دے، میں نے تیری راہ میں آخری 1000 دینار بھی خرچ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے 16واں پارہ ہے، توجہ ملنا، 15واں سپارہ ہے، 15واں سورت کا نام ہے الکہف۔ اور جو دنیا کا تاجر تھا وہ بظاہر گاڑی پہ، پراڈوں پہ، کارخانے میں، گھر میں، پارکوں میں، سیرگاہوں میں امیر ہو گیا، آخرت کا تاجر جو ہے وہ دنیا میں غریب ہو گیا۔ ایک دن ضرورت پڑی، بھائی کے راستے میں کھڑا ہوا، غیروں سے مانگو گا لوگ تانا ماریں گے، اپنا بھائی اتنا امیر ہے ہم سے مانگتا ہے۔ تو جب بھائی آیا اپنی سواری پہ، نوکر جا کر دائیں بائیں ہیں، تو کہنے لگا، تانا مارا، کہنے لگا میں نے تجھے کہا تھا نا تو بڑا صوفی بنتا تھا، تو بڑا دیندار بنتا تھا، اور کچھ دنیا کما لے، آج محتاج ہو گیا نا، غریب ہو گیا نا، چل میرے ساتھ۔ حضرات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ چل میرے ساتھ، تجھے اپنا رقبہ دکھاؤں، مربع دکھاؤں، ٹیوبویل دکھاؤں، رقبہ دکھاؤں، کارخانے دکھاؤں، فیکٹریاں دکھاؤں، باغات دکھاؤں، مال دکھاؤں، چل دیکھ میں نے عقل مندی سے جو کیا، تو کو بے وقوف ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے سبحان اللہ، ایڈوانس ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑا اور اونچی سبحان اللہ بولو گے نا تو میں اور قرآن پڑھوں گا. سبحان اللہ. جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. اے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے ان دو آدمیوں کا تذکرہ کر دیجئے. ان دو دوستوں کا، دو بھائیوں کا تذکرہ کر دیجئے. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، میں نے اس کے لیے دو جنتیں، دو باغات بنائے تھے. اناروں کا باغ بھی، انگوروں کا باغ بھی، کھجوروں کا باغ بھی بنا دیا تھا. توجہ کیجئے، غور کیجئے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، باغات کے درمیان کھیتی باڑی کے لیے زمین بھی دے دی، فصل کے لیے زمین بھی ہموار کر دی. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. توجہ کیجئے، غور کیجئے. دو دوستوں کا تذکرہ ہے، دو بھائیوں کا تذکرہ ہے. ایک کا بنگلہ دنیا میں، ایک کا رقبہ کارخانہ کاروبار بھی ہے، باغات بھی، زمینیں بھی ہیں. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اللہ قرآن کے نور سے ہمارے سینے منور فرما دے. اللہ آج بخش دے، پکڑ نہ کر. اللہ آج چھوڑ دے، پکڑ نہ کر. آج جتنے آئے ہیں سب کے گناہ دھو دے میرے مولا. آج سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے. ترجمہ سنیں، ترجمہ. جب راستے میں بھائی کھڑا تھا نا، ایک ٹھاٹ باٹ سے جانے لگا، کیا کہنے لگا؟ انا اکثر منک مالا وأعز نفرا. او میرے دوست، میرے ساتھی، میرے بھائی، دیکھ میں عزت میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں. لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، میں گلی محلے سے گزرتا ہوں، لوگ مجھے عزت سے دیکھتے ہیں. میرا کاروبار بھی، میری زمینیں بھی، میرا سب کچھ ہے، میرے باغات بھی. وجہ کیا ہے؟ میں نے دنیا میں تجارت کی، میں نے بنایا، تو نے آخرت کے لیے خرچ کر دیا، تو غریب ہو گیا. آج چل میرے ساتھ، میں تجھے اپنا کاروبار دکھاؤں، باغات دکھاؤں، زمینیں دکھاؤں. کوئی قاری صاحب بیٹھے ہیں مجلس میں؟ ہاتھ کھڑا کرے جیسے قاری حافظ بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن پڑھ رہا ہوں. اب سنیے اگلی بات. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. یہاں کہو استغفر اللہ.
پروردگار عالم فرماتے ہیں بھائی کو تانا دے کر کہنے لگا چل میرے ساتھ تجھے زمین باغات دکھاؤں. تکبر کیا، ظلم کیا، فخر کیا، اکڑ کی، کہنے لگا میں نے دنیا میں تجارت کی، تو دین کرتا تھا، مسجد مدرسہ کرتا تھا، آخرت کرتا تھا، چل میرے ساتھ. فرمایا اللہ پاک نے وہ داخل ہونے لگا اپنی زمینوں میں، اپنے باغات کی طرف جانے لگا، اپنے ساتھی اپنے بھائی کو لے کر کے جانے لگا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. جب اپنے باغات اور زمینیں اور کاروبار اور کارخانے دکھانے کے لیے گیا نا، توجہ ہے، اب آپ نے سن کے اونچی استغفر اللہ کہنا ہے، معاذ اللہ. اللہ فرماتے ہیں دیا تو میں نے تھا، دیا تو میں نے تھا، اولاد میں نے دی تھی، بچے میں نے دیے تھے. ادھر دیکھ بیٹا بیٹھ جاؤ، ہو گیا خوشبو ہو گیا، بیٹھ جاؤ. اولاد میں نے دی تھی، بچے اس کو میں نے دیے، کارخانہ میں نے دیا، بنگلہ میں نے دیا، گاڑی میں نے دیے، سارا کچھ میں نے دیا. جب اکڑ کی، فخر کیا، کہنے لگا تو دین کرتا تھا، آخرت کرتا تھا، چل میرے ساتھ. میں نے اپنی عقل مندی سے کیا بنایا؟ اس کے پہنچنے سے پہلے چل میرے ساتھ دکھاؤں اپنی فیکٹری، کارخانہ، باغات. اس کے پہنچنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسا عذاب آسمان سے نازل کر دیا، زمین تباہ، کارخانہ تباہ، فصل تباہ، گھر تباہ، معیشت تباہ، سب کچھ برباد کر کے میں نے رکھ دیا. کہنے لگا نہیں یہ تو میرا باغ نہیں، میں راستہ بھول گیا. تم راستہ نہیں بھولے، تم نے رب کو بھلایا. جو رب کو بھلا دے اس کی ہر چیز برباد ہو جاتی. جو رب کو بھلا دے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہشام بن عبد الملک. توجہ ہے، اس کا واقعہ سناتا ہوں، پہلے یہ مکمل کر لوں. اب بھائی کیا کہنے لگا؟ جو ظاہری طور پہ غریب ہوا تھا، جس کو وہ کہتا تھا تو بے وقوف ہے، مسجدوں میں خرچ، مدرسوں میں خرچ، علماء پہ خرچ، یتیموں پہ خرچ، مسکینوں پہ خرچ، بیواؤں پہ خرچ، ویلفیئر، خدمت پہ، خدمت، اللہ کی راہ تامن مارتا تھا. بے وقوف اس کو کہتا تھا. اپنا سب کچھ تباہ ہو گیا. اب یہ بے وقوف جس کو کہتا تھا وہ بولنے لگا. اللہ فرماتے ہیں تو بول، تیرے بول کا بھی میں قرآن بنا کے مصطفیٰ پہ نازل کر دوں گا. اللہ کی قسم، جان آ جائے، ایمان آ جائے، بہار آ جائے. وہ خطبہ جمعہ ہی نہیں جس سے فرق نہ پڑے، رونگٹے کھڑے نہ ہوں. کیسا خطبہ جمعہ ہے؟ قرآن انقلابی کتاب پڑھے خطیب اور مجمع سو جا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پر تاثیر انقلابی کتاب پڑھے خطیب اور بات سمجھ نہ آئے. آج بچہ سمجھ کے جائے گا، جوان سمجھ کے جائے گا، بوڑھا سمجھ کے جائے گا. میری ہر ماں، بہن، بیٹی سمجھ کے جائے گی. اللہ کی کبریائی کی قسم، آج ہم میرے سمیں آپ بھی دنیا کے تاجر نہیں، آخرت
کے جائیں گے، آخرت کے خریدار بن کے جائیں گے، جنت کے خریدار بن کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اب بولنے لگا، توجہ میں طرف دیجیے، سنا دوں؟ ارے سنا دوں؟ کہہ دوں؟ ہائے ہائے ہائے۔ قال لو صاحبه، اس سے میٹھا کوئی کلام نہیں ہے، اس سے میٹھی کتاب کوئی نہیں ہے، اس سے سچی کلام کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم، جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ میں دوبارہ جملہ دہراتا ہوں، جاگ کے تو سبحان اللہ کہنا، اور جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو سنانا بھی ثواب ہے، جس کو سننا بھی ثواب ہے۔ کیا کہنے لگا؟ ترجمہ، قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب۔ تو نے اس کا انکار کیا جب تو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ برائنا ننگا، برائنا بغیر کپڑے کے دنیا میں آیا تھا، سب تجھے دیکھ رہے تھے، رشتہ دار تجھے اٹھا رہے تھے، کچھ نہیں تھا تیرے پلے، کچھ نہیں تھا، آیا میں نے سب کچھ دیا۔ ارے جس نے تجھے سب کچھ دیا، تو نے اس کو بلایا، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، تو نے اس کو بلایا۔ اور سنو لاہوریوں، کریم ٹاؤن کے غیرت مند مسلمانوں، عہد کر لو، ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے انشاءاللہ کہنا، اللہ کو کسی حال میں بھی نہ بھلانا، نہ بھلائیں گے۔ اللہ جان مانگے دو گے؟ بولتے نہیں۔ اللہ مال مانگے دو گے؟ اللہ بولے خلیل اسماعیل پہ چھری کے لا، وہ تو خلیل اللہ تھا۔ اللہ بولے گرین ٹاؤن کے مسلمان بیٹا اپنا میری راہ میں بھیجو گے؟ اولاد مانگ دیں گے، مال مانگ دیں گے، الہی جان مانگ دیں گے، تن من دھن مانگ دیں گے، خاندان مانگ دیں گے، قبیلہ مانگ دیں گے۔ اے میرے مولا، تو جو کچھ مانگے، قسم ہے تیری کبریائی کی، جو دے گا وہ ہاتھ کر کے چلے، تو جو مانگے ہم دیں گے، تو جو مانگے ہم دیں گے، مگر ہمارا نام اس لسٹ میں لکھ دے جس لسٹ میں آخرت کے خریداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا نام اس لسٹ میں لکھ دے جس لسٹ میں جنت کے تاجروں کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہمارا نام اس لسٹ میں لکھ دے، اس لسٹ میں لکھ دے جو کل میدان حشر میں بغیر حساب کے تیری جنتوں کے مزے کریں گے۔ میں نے کہا تھا نا، اکڑ نہ کر، فخر نہ کر، کہتا تھا صوفی ہیں، دین کرتا ہے۔ حضرات مجھے بتاؤ، میرا کلمہ کوئی باشعور آدمی، اور میرا ایمان ہے جتنے بیٹے سارے عقلمند ہیں، سارے باشعور ہیں۔ مسجد بنانے والے بے وقوف ہیں، بولو تو، مدرسے چلانے والے بے وقوف ہیں، یتیموں کو کھانا کھلانے والے بے وقوف ہیں، مسکینوں کی خدمت کرنے والے سفید پوش
سفید پوش مسلمان کی چھپ کر خدمت کرنے والے بیوقوف ہیں؟ اور یہ جس کا مال تباہ ہوا، باغ تباہ ہوا، یہ اس کو بیوقوف کہتا ہے، دین کرتا ہے۔ اب دین کرنے والا سمجھا رہا ہے تو نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کو بھلایا، رب سے تو نے اللہ کی بغاوت کی ہے۔ میں تجھے سمجھاتا تھا نا، تو سمجھا نہیں، تو کہتا تھا چل صوفی آج دیکھ تیرا سب کچھ ختم ہو گیا، اور سن میرا اللہ وہ ہے، تو دنیا کا تاجر بنا تیرا سب کچھ برباد ہو گیا، میں آخرت کا تاجر بنا، اللہ نے میری آخرت بھی سنوار دی ہے، میری دنیا بھی سنوار دی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہاں دنیا کے تاجر بنو، فیکٹریاں بناؤ، کارخانے بناؤ، ملیں بناؤ، زمینیں لو، باغات بناؤ، کاروبار کرو، آپ روزی کے لیے نکلو، دنیا کے لیے نکلو، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا کام کرو، دین پہ خرچ کرو، اللہ کو دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جان مانگے دو، مال مانگے دو، دنیا کے ساتھ دین سے کبھی دور نہ ہونا، دنیا کے لیے نماز نہ چھوڑنا، دنیا کے لیے زکات دینا نہ چھوڑنا، دنیا کے لیے طاقت ہے تو حج کرنا نہ چھوڑنا، دنیا کے لیے روزے نہ چھوڑنا۔ کاروبار کے لیے گھر سے فیکٹری جا سکتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، شگر ہے، پریشانی ہے، کمزور ہوں، بیمار ہوں، دنیا کے لیے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا، دنیا کے لیے سنتوں کو نہ چھوڑنا، دنیا کے لیے بدعات و رسومات سے تو میرے بھائیوں دل نہ لگانا، بدعات و رسومات کو فروغ نہ دینا، دنیا کے لیے ماں کو ناراض نہ کرنا، دنیا کے لیے باپ کو ناراض نہ کرنا، دنیا کے لیے ہمسائے کو ناراض نہ کرنا، دنیا کے لیے کسی کا دل نہ دکھانا۔ دنیا کرتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ فرماتے ہیں اب دیندار سمجھانے لگا، اے میرے بھائی، میرے ساتھی، جب تو مجھے لے کے آیا تھا نا تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، تو یہ کہتا ماشاء اللہ۔ کیا جن کو آتا ہے وہ پڑھے، اللہ جنہوں نے پڑھا ان کی مرادیں پوری فرما۔ ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا۔ حضرات دیندار کہنے لگا، دیکھ میرا کچھ برباد نہیں ہوا، میرا مکان بھی کھڑا ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، جیسے میں زندگی گزار رہا ہوں، اب تو پریشان ہے، میں خوشحال ہوں، لیکن تیری پریشانی دنیا کی بھی آخرت کی بھی، میں دنیا میں بھی خوش ہوں، میں آخرت میں بھی خوش ہوں۔ 15واں سپارہ، سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الکہف، جو جمعے والے دن پڑھتے ہو قسمت والوں نے آج پڑھا ہوگا۔ حضرات ہشام بن عبد الملک، قاری صاحب آپ فرماتے ہیں کہ قرآن زیادہ پڑھا، کچھ قرآن ان کو سمجھانا بھی ہے۔ ہشام بن عبد الملک 12 بیٹے چھوڑے، کتنے؟ 12 بیٹے چھوڑے۔ عمر بن عبدالعزیز، عمر ثانی، سبحان اللہ، جن کے دور حکومت میں بھیڑیا اور بکری ایک تالاب سے پانی پیا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے 12 بیٹے چھوڑے۔ ہشام نے کتنے چھوڑے؟
عمر بن عبدالعزیز نے بھی، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، جن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، خلیفہ راشد، امیر، عدل و انصاف کا خلیفہ، جب دنیا سے گئے 12 بیٹے چھوڑے اور 18 دینار، کتنے؟ 18 دینار ورثہ چھوڑا، وراثت چھوڑی، کتنی؟ 18 دینار۔ ہشام بن عبد الملک دنیا سے گئے، 12 بیٹے چھوڑے اور 18,000 دینار چھوڑے، 18,000 دینار۔ بیٹا بات سنے، جس کی دلچسپی ہے نا خطبے میں ذرا ہاتھ کھڑا کرے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اب جو لوگ بعد میں آئے تو موضوع کو سمجھے کہ قاری صاحب کا موضوع کیا ہے۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کتنے دینار چھوڑے؟ 18 دینار۔ حضرات 3 دینار کا کفن آیا، 3 دینار کا کفن آیا، اور 5 دینار قبر کی تیاری، قبر کا کھودنا قبر والے کو دیا۔ کتنے ہو گئے؟ بقایا کتنا بچا؟ 10 بچا۔ اب 12 بیٹوں نے وہ 10 دینار تقسیم کیے۔ کیسے کیے؟ کر دیے۔ اور ہشام نے کتنے چھوڑے؟ اس کے بھی 12 بیٹے۔ اب ان کے حصے میں ہزاروں دینار آئے۔ جملہ نوٹ کر، میرا موضوع ہے آخرت کا خریدار، آخرت کا تاجر۔ بات سمجھ آئے؟ مسجد گونج اٹھے، سارا کریم ٹاؤن سبحان اللہ سے گونج اٹھے۔ مورخین نے لکھا جس نے 18,000 دینار چھوڑے تھے، اس کے بیٹوں کو ہم نے بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور جس نے 18 دینار چھوڑے تھے اس کے بیٹوں کو ہم نے 10 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے دیکھا۔ جو بھائی برآمدے میں بیٹھے ان کا آواز نہیں آیا، میں کہتا ہوں تمہارے دل کے زنگار اترے، بیماریاں ختم ہوں، پریشانیاں ختم ہوں، اور انشاءاللہ آج جمعے کی نماز کے بعد دعا بھی کرواؤں گا۔ مانگو گے میرے ساتھ؟ دعا کرو گے؟ اللہ سے مانگو گے نا؟ کیا وجہ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی، کیسی کی؟ سنا دوں؟ قد افلح من تزکا، آواز نہیں آیا، وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وأبقى۔ بیٹوں کی تربیت کی، او میرے بچوں، دنیا فانی، دنیا کو ترجیح نہ دینا، دنیا کے لیے دین سے دور نہ ہونا، دنیا کے لیے نماز نہ چھوڑنا، دنیا کے لیے اپنوں اور رشتہ داروں کی پہچان نہ بھولنا، دنیا کے لیے رب کو نہ بھولا دینا۔ تربیت کی بیٹا، رب جان مانگے دے
مال مانگے دے دینا. کہاں 18,000 دینار ہشام بن عبد الملک کے بیٹوں کے حصے میں آیا؟ کہاں صرف 18 دینار امیر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بیٹوں کے حصے میں آیا؟ حضرات بظاہر وہ امیر تھے، یہ غریب تھے، لیکن دین کے لحاظ سے یہ امیر تھے. کیوں؟ وہ دنیا کے تاجر بنے. عمر بن عبد العزیز کی اولاد آخرت کی تاجر بنے. تم کیا بنو گے؟ آواز نہیں آیا تمہارا. کیا بنو گے؟ آخرت کا تاجر، آخرت کا خریدار. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. میری اماں جان مجھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئی. اماں جان کہنے لگی اے میرے محبوب جی، اللہ کے رسول جی، اے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، انس نام ہے. آپ فرماتے ہیں کیا کرے گا؟ حضور یہ آپ کی خدمت کرے گا. کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ انس کی اماں کوئی انس کو کاروبار سکھا دیتی. انس رضی اللہ عنہ کی اماں کسی فیکٹری میں، کسی دکان پہ یا کسی اچھے سے اچھے کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھا دیتی. بس خدمت کرے گا، امام الانبیاء کی کرے گا، نوکری کرے گا، خاتم الانبیاء کی کرے گا. مزے کی بات یہ ہے اور جمعے میں آنے والوں ذہن بھی لے کے آئے ہو کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، ذہن کیا لے کے آئے ہو؟ ابھی جمعہ پڑھ کے آیا. حضرات توجہ کریں، میٹر دیکھو بس کال ہو، ابھی جمعہ پڑھ کے آیا. بس وہاں 1 بجے ہوتا ہے، وہاں 1:15 بجے، بس میں جو ہی جاؤں گا ابھی آیا. یعنی جمعے کی طرف نہیں ہے، موبائل پہ جس کو ٹائم دیا اس کی طرف ہے. جھوٹ بول رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں؟ یار بولو تو صحیح. حضرت جمعے میں لیٹ کیوں آئے؟ حضرت قاری صاحب ایک تو دن ہوتا ہے، بس گھر کے کام. رب نے ایک دن اپنے لیے رکھا، دنیا کے تاجر نے اپنے گھر کے لیے وہ دن دے دیا. اللہ فرماتے ہیں ہفتہ تیرا، اتوار تیرا، سوموار تیرا، منگل تیرا، بدھ تیرا، جمعرات تیری، جمعہ میرا. نہیں بولا، آواز نہیں آیا. یہ مسافروں کے جمعے بڑی مشکل سے ملتے ہیں. دعا کیجئے محترم ڈاکٹر عمران صاحب، محترم حکیم عبد المجید صاحب، محترم سر ذاکر اللہ سلفی صاحب، اور محترم جناب قاری القرآن قاری محمد عمر فاروق مکی صاحب، اور تمام نمازی اور تمام احباب جنہوں نے محبت پر لہجے میں مجھ سے جمعے کا ٹائم لیا. ہم نے بھی دے دیا. جب ہم بولتا ہے اللہ تو جان مانگ ہم دے گا، تو مال مانگ ہم دے گا، تو اللہ کے بندے جمعہ مانگے تو ہم کیوں نہ دیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہفتہ تیرا، اتوار تیرا، سوموار تیرا، منگل تیرا، بدھ تیرا، جمعرات تیرا، جمعہ. اور وہ بھی سارا دن نہیں، وہ بھی سارا دن نہیں. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان ہو جائے، جب بلایا جائے تو آ جاؤ. بس گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ میرے گھر میں بیٹھو، قرآن سنو، نبی کا فرمان سنو، نماز پڑھو، مجھ سے مانگو. آؤ مانگو مانگو میں تمہیں دوں گا. آؤ آؤ مانگو، کیا چاہیے میں تمہیں. پر 2 گھنٹے، سارا دن نہیں. ہفتہ، اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات تمہارا، جمعہ سارا میرا نہیں. صرف 2 گھنٹہ مجھ کو دے دو، باقی سارا دن بھی تمہارا، رات بھی تمہاری. آ جاؤ. اس دنیا کے تاجر نے بولا اللہ
تیرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہمارا، دنیا ہماری، سب کچھ ہمارا. لیکن یہ دنیا کا تاجر کہتا ہے، دین کا تاجر، آخرت کا تاجر، جنت کا تاجر، آخرت کا خریدار ایسا نہیں بولتا. وہ کہتے اللہ تو جب بلائے گا میں آؤں گا، تو جو بولے گا میں کر کے دکھاؤں گا. اسے کہتے ہیں مسلمان، مسلم. اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلم. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مسلم. عربی میں، مسلم عربی میں توجہ کیجئے ڈاکٹر صاحب، توجہ میں طرف کیجئے، اب بہت دور بیٹھ گیا. مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں حضرات، اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل میں، ناک میں رسی ڈال دو، نکیل ڈال دو، اور 8 سال کے بچے کے ہاتھ میں اس کا رسی پکڑا دو، اور جدھر جائے گا اونٹ ادھر جائے گا. اس کے ناک میں نکیل ہے، ناک میں رسی ہے، نکیل میں رسی ہے، پرزہ ہے، وہ بچہ جدھر گھمائے گا ادھر جائے گا. نکیل مسلم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نکیل میں شریعت کی رسی ہے، جس کی نکیل میں بولو شریعت کی رسی ہے. اور مسلمانوں سنو، جس کی نکیل میں اللہ کے حکم کی رسی ہے، جہاں بٹھائے بیٹھ جاؤ، جہاں کھڑے ہو جاؤ. کس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یاد آ گئی، مفسر قرآن آئے، حافظ قرآن، نبی کا خادم، نبی کا دیوانہ، ایک پاؤں جوتی اور جگہ پہ ایک مسجد کے اندر آپ خطبہ دے رہے ہیں. فرمایا اندر ایک آدمی کھڑا ہوا، بیٹھ جا. اجلس. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز پڑا، ادھر ہی بیٹھ گئے. آپ فرماتے ہیں عبداللہ میں نے تجھے نہیں بولا، تو اندر آ جا. اس کو بولا آقا جب حکم مصطفیٰ آ جائے پھر میں کیوں قیاس علیہ کروں، تعویلیں کروں؟ مجھ کو نہیں کہا، اس کو کہا جب حکم آ جائے اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. اس کو مسلم بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ حسان بن ثابت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. اما جان مجھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر گئی. آپ تو مدرسے میں بچہ نہیں بھیجتے، مسجد میں بچہ نہیں بھیجتے. اما جان نے بیٹا انس نبی کو دیا. اب سنیں، جو رب کی راہ میں دیتا ہے نا اس کو ملتا کیا ہے؟ آپ دو گے؟ آواز نہیں آئے گا. اس ہاتھ کر کے بتاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. ادھر بھی پھیر، یار دیکھتا سارا کیا ہوا ہے، ادھر بھی پھیر. کون کون آخرہ کرتا ہے؟ دیکھ ادھر بھی پھیر. ہم ہی دو گے؟ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ تو نہیں بولتا، سچ بولتا ہے نا. مسلم من مسلم. توجہ میری طرف، توجہ غور کیجئے. حسان بن ثابت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اما مجھے خدمت کے لیے دے گئی. جو اللہ کی راہ میں کسی کو دیتا ہے اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے. ادھر دیکھیں، جب سمجھ آئے تو ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہنا. انس بن مالک کہتے ہیں بس میں نے خدمت کی، حضور کی بات مانی، حضور کی خدمت کی، خدمت کی. اللہ اکبر. میری ماں نے مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. انہیں دیکھیں، توجہ، ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہنا. او لوگوں، میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، مجھے کھیتی باڑی نہیں آتی تھی. صحیح حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں دوسروں کے باغات سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. بل تؤثرون الحیات الدنیا
جاتے ہو سال میں 1 دفعہ پھل ملے 2 دفعہ؟ بولو تو صحیح. کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی گائے بھی 2 بچے دیتی ہے. کبھی سنا نا گائے نے 2 بچے دیتے. سنا نا کبھی 2 بچے دیتے. کبھی سنا بکری 1 بچہ دیتی ہے, کبھی 2 دن, کبھی 3, کبھی 4 دے دیتی ہے. سنا کہ نہیں؟ میں نے فیس بک پہ تصویر دیکھی, ایک بکری نے 9 بچے دیے. تو یہ بکری جن کے گھر ہوتی ہے, گائے جن کے گھر ہوتی ہے, یہ بکری کا کمال نہیں, گائے کا کمال نہیں. یہ جن کے گھر ہوتی ہے نا, وہ دنیا کے تاجر نہیں ہوتے, وہ آخرت کے تاجر ہوتے ہیں. وہ رب کو دیتے ہیں تو رب بھی کہتا ہے کہ میں بھی تیرے گھر میں برکتیں عطا فرماؤں گا. کہاں 1 پھل بکری کا, کہاں 9 پھل بکری کے. یہ کیسا تاجر ہے جسے 9 پھل ملے. انس بن مالک کہتے ہیں دوسرے کے باغات, کھیتیاں سال میں 1 دفعہ فصل دیتی, باغات 1 دفعہ پھل دیتے, میرا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. کیوں؟ مجھے میرے نبی پاک نے, جب میری اماں آئی تھی نا, توجہ ہے, جب میری اماں آئی تھی نا, میری اماں نے کہا آقا یہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا, یہ خدمت کے لیے وقف کر دیا. تو میرے پاک نبی نے دعا مانگی تھی, اللہ تو اس کے رزق میں برکت دے دے, بڑھا دے, برکت دے دے, جو تیری راہ میں دینے سے کنجوسی نہ کرے, پیچھے نہ ہٹے, بڑھ چڑھ کر تیری راہ کو اللہ تیری راہ میں خرچ کر دے. مجھے میرے محمد کی دعا لگی ہوئی تھی. صلی اللہ اللہ کی راہ میں دے اس وقت کس کی دعا لگے گی؟ بولو. قاری صاحب دعا کیجئے, پروفیسر دعا کیجئے, ڈاکٹر صاحب دعا کیجئے, انجینئر صاحب دعا کیجئے, جی جناب علامہ صاحب دعا کیجئے, پیر صاحب, ارے جس کو نبی کا دعا لگ جائے. کون کہتے ہیں مجھے حضور کا دعا لگ جائے؟ اللہ ہمارے حق میں ہمارے نبی کی دعائیں قبول فرما, قبول فرما, قبول فرما. اور اس کے حق میں صرف نبی کا دعا نہیں, اس کے حق میں فرشتوں کا بھی دعا ہے. صحیح بخاری ہے. میرے آپ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماتے ہیں آسمان سے 2 فرشتے روزانہ اترتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو تجھے نہیں دیتا, اس کو نہ دے جو تجھے نہیں دیتا, اس سے روک لے جو تیری راہ سے رک جاتا ہے, روک لیتا ہے. دوسرا کہتا ہے یا اللہ اللہم آتے منفقا خلفا, اللہ اور دے, اور دے, جو تیری راہ میں دیتا اس کو اور دے. سارا دن صبح سے شام تک فرشتہ کہتا ہے جب تیری صبح سے شام تک رب کی راہ میں خیرات چلے, اللہ کی قسم رب کتنا دے گا. قرآن سنام تھوڑا سا ٹائم ہے. یہ 3 سپارہ ہے. کون سا سپارہ ہے؟ سورت کا نام البقرہ ہے. میری ماں بہنوں بیٹیوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, غور کرو. 3 سپارے کا غالباً 3 رکوع ہے. جو اللہ کو دیتا ہے نا, کون کہہ رہا ہے؟ اونچی آواز بولو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے. کیا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کیسی کیسی مثالیں دیتا ہے. لوگ لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں, فلاں اس طرح فلاں اس طرح. میرا رب اپنے پیاروں کی مثالیں دیتا ہے.
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ. میں قرآن نہیں پڑھتا ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں. خطیب آخر دے کہہ دیتا اپنے نیت نال نہیں کہنا، ثواب نال نہیں کہنا، کہہ دو نا. مدد تا ہے نا کہ تو اپنی طرفوں آنکھیں سبحان اللہ. اے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ترجمہ کرنے کو توجہ کیجیے، سادہ ترجمہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے. اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، اللہ کی راہ کو پسند کرتے ہیں. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. فرشتوں دیکھو جو مسجد خالد بن ولید میں مرکز میں آئے ہوئے ہو، فرشتوں دیکھو کس کس نے سبحان اللہ بولی ہے. ذرا صحن میں بھی نظریں دوڑاؤ فرشتوں. اگر تم نے لکھنا ہے اندر حال سے تو بڑی سبحان اللہ کی بات ہے، برآمد اور صحن میں ذرا فرشتوں دیکھو. میں دوبارہ قرآن پڑھتا ہوں. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ حبہ حبہ. مثال پیش کر دو جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے. ادھر دیکھو، اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ زمین میں جس نے ایک دانہ ڈالا اس سے اللہ فرماتے ہیں 7 سٹے نکلے. کتنے؟ 7 سٹے نکلے. پھر 7 سٹوں پہ ایک سٹے پہ 100 دانہ ہے. تیرے 1 روپیے کو، تیرے 1000 کو، تیرے 1,00,000 کو، تیرے ایک عمل کو اللہ فرماتا ہے توجہ بیٹا بیٹھ جا، بیٹا بیٹھ جا، توجہ بیٹھ جا، لوگوں کی گدرے نہ پھیلا، توجہ مت کر. تیری مثال نبی کائنات فرماتے ہیں، قرآن کہتے ہیں تربیت دیکھیں جمعے کا مقصد کچھ لے کے جاؤ، تیار ہو کے جاؤ، کچھ اپنے اندر پا کے جاؤ. سنو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، مثال ایک دانہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جتنا دیتا ہے اس دانے کی مثال ہے. ایک دانہ زمین میں ڈالا، اس ایک دانے سے میں نے 7 سٹے نکالے اور 7 سٹے، ایک سٹے پہ 100 دانہ. دیا ایک تھا، لیا 700 ہے. جس کو ملتا ہے وہ سبحان اللہ بولے، جس کا یقین ہے وہ سبحان اللہ بولے، جس کا یقین نہیں، جس کا یقین ہے وہ بے شک نہ بولے. دیا ایک ہے، لیا نہیں بولا. دیا ایک ہے، لیا. اب بولا دیا ایک ہے، لیا 700 ہے. یہاں بس نہیں، یہاں شتاب نہیں، یہاں ابھی اختتام نہیں. قرآن تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، قرآن تیری رفعتوں پہ قربان. آگے سنیں، ہائے ہائے سبحان اللہ. واللہ یضاعف لمن یشاء. اب 700 تو سب کو مل گیا. ایک دانے سے کتنا ملا؟ 1000 سے کتنا ملا؟ 700,000. کتنا؟ 700. اب کوئی بیٹھا حساب کتاب کا بتاؤ 700,000 کتنا بنتا ہے؟ 7 لاکھ. لو دیا ایک تھا روپیہ، دیا 1000 تھا، لے گیا 7 لاکھ. 700,000 لے گئے اور یہ لے گئے. اب آگے اے میرے محبوب اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے میں نے ان کو تو دے دیا ایک دانے سے
100 دانہ دے دیا، میں نے اس کی فصل میں برکت دے دی، میں نے اس کے کاروبار میں برکت دے دی، میں نے اس کے گھر سے بیماریاں ختم کر دی، میں نے اس کے قرضے اتار دیے، میں نے اس کی پریشانیاں دور کر دی، میں نے اس کی بچیوں اور بچوں کے نصیب اچھے بنا دیے، میں نے اسے حج بیت اللہ کے لیے بلا لیا، میں نے عمرے کرا دیے، میں نے عزتیں عطا کر دی، میں نے اس کو دنیا میں عزتیں عطا کر دی، ایک کے بدلے 700 دیا۔ یہ تو ان کے لیے، لیکن ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو دیتے وقت سوچتے نہیں، بے دریغ دے دیا۔ ابھی خطیب نے بولا، فوراً ہاتھ کھڑا کر دیا، فوراً حاضری لگوا دی، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا خلوص اتنا ہوتا ہے، کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا، پھر میں ان کا 700 سے بھی زیادہ کر دیتا ہوں۔ کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ کون کرنے والا ہے؟ ملکہ زبیدہ، ملکہ زبیدہ، توجہ کیجئے، ملکہ زبیدہ حج پہ گئی۔ کہاں گئی؟ بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ ملکہ زبیدہ، خلیفہ کی بیوی، وقت کے حکمران کی بیوی ملکہ زبیدہ حج بیت اللہ کے لیے گئی۔ توجہ کیجئے مختصر کر کے، وہاں محسوس کیا مکے والوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے پانی کی اشد ضرورت ہے، پانی کی قلت ہے، پانی کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو ملکہ زبیدہ نے ارادہ کر لیا، ارادہ رحمہ اللہ، اللہ اس بی بی کی قبر منور فرما، میری خونی رشتہ دار نہیں ہے۔ کتنے صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے۔ او میرے بھائیو، اللہ نے کائنات مخلوق بنائی، رشتے بنائے، لیکن سنیں میرا کوئی خونی رشتہ نہیں، لیکن آج ممبر رسول پہ ملکہ زبیدہ کا نام آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کو خوش کیا۔ توجہ میری طرف کریں، غور کیجئے بھائی، غور کیجئے۔ محسوس کیا ان کو پانی چاہیے، ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، توجہ، عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، واپس آئی۔ انجینئر کو لائے، بڑے بڑے ماہرین کو لائے، ان سے پوچھا پہاڑوں کو کاٹا جائے، نہر بنائی جائے۔ نہر زبیدہ حاجیوں وہاں جا کے آپ نے کبھی سنی؟ دیکھی؟ جزاک اللہ، میں نے خود دیکھی ہے۔ جس نے دیکھی سنی یا ہاتھ کھڑا کر دینا۔ توجہ ہے نا؟ توجہ کیجئے، نہر زبیدہ کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ حضرات توجہ کیجئے، نہ نظر آئے؟ اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھیں جس پہاڑی پہ میرے محبوب نے غزوہ احد میں 70 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑی، مال غنیمت میں آئے۔ وہ پہاڑی آپ وہ دیکھیں، اسر سے آپ کو نشانات نظر آئیں گے۔ نہر زبیدہ کہنے لگی مہرین سے پوچھو، بن جائے گی؟ جی بی بی جی بن جائے گی، ضرور بن جائے گی۔ کہا بناؤ، تو انجینئر ماہرین کہنے لگے اس بی بی جی کے گھرانے کے جو منشی تھا، کیشیئر تھا، کہنے لگا بی بی جی کو کہو خرچہ بڑا ہے، بہت خرچہ، لاکھوں کروڑوں خرچہ ہے۔ اور میں نے خرچے کا نہیں پوچھا، میں نے مدینے والوں کو پانی پہنچانا ہے۔ باہر بیٹھے ہیں، آپ کو آواز آ رہا ہے؟ میں نے مدینے والوں کو پانی پہنچانا ہے، جلدی کرو۔ بی بی جی خرچہ بڑا، ہر کدال ہتھوڑے پہاڑوں کو کاٹا گئے، سینکڑوں حساب سے مزدور بلائے گئے، مستری بلائے گئے۔ میں آپ کہا چھوڑو ان باتوں کو، بناؤ شروع کرو۔ بنانا شروع کیا، بن گئی، پانی پہنچ گیا۔ حضرات منشی ادھر دیکھیں، دیکھو کہ بات سمجھ جائے گی، ہر بندہ مجھے دیکھیں، ممبر کی طرف دیکھیں۔ اتنی بڑی فائل، اتنا بڑا رجسٹر اٹھا کے بی بی جی، باپردہ بی بی جی تھی، باپردہ اٹھا کے اندر بھیجی فائل کہ بی بی جی کو بھیجو فائل۔
لے آیا، میز پہ رکھی. بی بی جی دریا کے کنارے اپنے محل میں دوسری منزل پہ بیٹھی، کھڑکی کھلی ہوئی تھی دریا کی طرف، اتنا بڑا رجسٹر فائل میز پہ رکھی. بی بی جی پوچھتے یہ کیا ہے؟ جی ملکہ صاحبہ یہ جتنا خرچ ہوا ہے، اخراجات تخمینے جو بھی خرچ ہوا، یہ ساری ڈیٹیل سارا کچھ اس میں وضاحت لکھی ہوئی ہے، ذرا دیکھ لیں. ادھر دیکھو. اب جس کو سمجھ آئے نا وہ جی سبحان اللہ بولے گا. وہ فائل اٹھائی دوسری منزل پہ بیٹھی، دریا کے کنارے، کھڑکی کھلی ہے، اٹھا کے دریا میں پھینک دی. منشی بولنے لگا بی بی جی یہ تو ساری وضاحت تھی، اب ذرا حساب تو چیک کر لیتی. حساب کہنے لگی میں نے رب کو دیا، میں نے رب کی راہ میں دیا، میں حساب کیوں چیک کروں؟ تو بغیر حساب کے میں نے اللہ کو دیا. میری نیت یہ ہے اس لیے دریا میں فائل ڈال دی، کل قیامت کا دن آئے تو میرا رب مجھے بھی بغیر حساب جنت دے دے. بی بی جی فوت ہو گئی. بی بی جی ایک نکرانی تھی، بوڑھی اماں، بڑی پرانی نکرانی تھی. پتہ ہے کہ بوڑھی اماں کیا کہتی ہے؟ 24 گھنٹے لاہوریوں، 24 گھنٹے ملکہ زبیدہ، حافظہ زبیدہ، مفسرہ زبیدہ، ملکہ زبیدہ کے گھر سے، کمرے سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی. ہزاروں بچیوں نے ملکہ زبیدہ کے گھر سے، مدرسے سے قرآن حفظ کیا، قرآن پڑھ کے گئے. تو جب بی بی فوت ہو گئی نا، نکرانی ہر وقت ساتھ رہتی تھی، تو نکرانی کے خواب میں بی بی جی نظر آئی. نکرانی کہتی ہے بی بی جی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ملکہ زبیدہ کہنے لگی کہ جس وقت نہر کھودنے کے لیے، پہاڑ کی کاٹنے کے لیے پہلا ہتھوڑا پہاڑ پہ مارا گیا تو رب العالمین نے مجھے پہلی ضرب پہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا. میرے مرشد، میرے محبوب، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، جاتے جاتے آپ کو تڑپا جاؤں، آپ کو گرما جاؤں، جاتے جاتے تڑپا جاؤں، لیکن 2 بج گیا. لیکن صحیح بخاری کی روایت بڑی زبردست ہے، لیکن 2 بج گیا ہے. مجبور ہوں، اس لیے میں اسی پر اختتام کرتا ہوں. مجھ کو پتہ ہے کہ دہم طلباء کا پیپر ہے ابھی جمعہ کا بعد. اللہ سب کے بچیوں اور بچوں کو کامیاب فرما. انشاءاللہ کامیاب ہے. اللہ یہ دنیا کے امتحان ہے تو آخرت کے امتحانوں میں کامیاب فرما. میرے محبوب علیہ السلام کا پیارا بیٹی مرید صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیت المال کے دروازے پہ کھڑے ہیں. حضرات اللہ کے واسطے توجہ میں طرف کریں، کھڑی نہ دے، توجہ میں طرف کر. بیت المال کے دروازے پہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. دروازے پہ کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا. حضور کی وفات کے بعد حضور جب دنیا سے چلے گئے، میرے نبی پاک کے گھر کا جو سامان تھا، جو حضور کے استعمال میں، میرے نبی نے فرمایا یہ بیت المال میں جمع کرا دینا. وہ بیت المال میں جمع ہو رہا ہے. عبد الرحمن بن عوف رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو کہ اللہ کے نبی کا گھر تو خالی ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. روتے روتے توجہ نہیں ہے، روتے روتے بیت المال کا دروازہ چھوڑا، گھر آئے، گھوڑا پکڑا، گھوڑے کے اوپر بیٹھے، اپنے رقبے کی طرف گئے. میں مختصر سنا رہا ہوں. اپنے رقبے کی طرف گئے اور وہاں لکھ دیا، اعلان کر دیا رقبہ عبد الرحمن بن عوف کا برائے فروخت ہے، اور جو قیمت تھی موجودہ اس سے کم قیمت ریٹ اعلان کر دیا. لوگ بھاگے، جلدی دوڑے کہ ہم جا کے زمین خریدیں. آج تو بڑی سستی زمین مل رہی ہے، موقع تو بڑا قیمت کا ہے، لیکن ہمیں سستی. سب دوڑے. حضرات زمین ساری بیچ دی. میں نے صحیح بخاری کے پہلے سپارے سے لے کے آخری سپارے تک کوشش کی کہ میں پتہ تو کروں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی زمین کتنی تھی. مجھے نہیں پتا چلا.
علم ایک سمندر ہے. میں نے کوشش بڑی کی کہ زمین تو رقبہ سنوں کتنا ہے، لیکن میرے علم میں نہیں آیا. لیکن اتنا میرے علم میں آیا ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے رقبے کو جو ٹیوب ویل پانی پلاتے تھے وہ 20 ٹیوب ویل تھے. 20 ٹیوب ویل تھے. اور 20 تو ایک ٹیوب ویل کتنے رقبے کو پانی پلا کے کسی زمیندار سے پوچھیں. 20 ٹیوب ویل تھے. سارا رقبہ بیچا. ادھر دیکھیں، گھر آئے، دولت ساری لے کے آئے. اس کی دولت کے 9 حصے کیے. کتنے؟ لاہوریوں میں تو دیکھو، ہاتھ جوڑ کہتا ہوں اللہ کے لیے سنیں، بڑی قیمتی بات. 9 حصے کیے. میرے نبی کے گھر کتنے تھے؟ 9. ویسے تو 11 تھے، ویسے تو 11، لیکن یک وقت کتنے تھے؟ 9 تھے. اس ساری دولت کے 9 حصے کیے. اللہ، وہ درہم، وہ دینار، وہ ریال، وہ کرنسی. 9 تھیلے بنائے، 9 بوریاں بنائی. 9 بوریاں، 9 تھیلے بنائے. اب بندہ ڈھونڈنے گئے، کوئی ایسا بندہ مل جائے جو میرا نام نہ بتائے، جو میرا نام نہ بتائے. اور یہ ایک تھیلا امہات المؤمنین کے گھر دے، کیونکہ اللہ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے. اب گھر کے معاملات، چولہا، کچن، معاملات ہیں. ڈھونڈنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، مدینے میں آئے تو ایک شخص پہ نظر پڑی. اس شخص پہ نظر پہلے بھی اس کی پڑی کہ عبد الرحمن بن عوف کی. جب بہن کا رشتہ دینا تھا تو مدینے والوں میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کی بہن جوان ہے، رشتہ کس کو دوں؟ دیکھتے دیکھتے انتخاب کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے. کس کا کیا؟ نام میں لیتا ہوں، لاہور میں، گرین ٹاؤن میں، مرکز خالد بن ولید میں نام میں لیتا ہوں رضی اللہ عنہ. اونچی تم نے کہنا ہے حضرت بلال، حضرت بلال. جب تک سارے نہیں بولیں گے آخر تک میں نام لیتا ہوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ. غریب ہے، کالا ہے، لیکن دین کا امیر ہے، آخرت کا تاجر ہے. بہن کا رشتہ دے دیا. حضرات آج بھی 9 تھیلے، 9 بوریاں پیسوں کی دینے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا. توجہ کیجئے، لے آئے. فرمان لگے بلال، میرے پاک نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، آخر حضور کا گھرانہ بھی تو ہے. 2 بجے پیپر بچانا، لو بھی سٹاپ ہو گیا. 2 بجے بچوں کا پیپر ہے. مہربانی آپ نے بتایا. اللہ آج بہت بڑی زیادتی مجھ سے ہو جاتی ہے. اللہ قبول فرما لے، اللہ منظور فرما لے. یہ واقعہ انشاءاللہ میں جمعے کے بعد دعا سے پہلے سنوں گا، پورا کروں گا. جو سننا چاہے گا بیٹھے گا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.